جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معاشی ماہرین کے اشکالات کے حوالے سے اسلامک بینکنگ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے کچھ اشکالات، جو کچھ سوالات، کچھ اعتراضات جو ہیں وہ معاشی حوالے سے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فقہی طور پر اس کا بہت زیادہ کوئی لنک نہیں ہے، لیکن معاشیات کے ماہرین جو ہے اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناہموار تقسیم دولت، یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامی مالیاتی نظام جو اس وقت وجود میں ہے وہ جو ناہموار تقسیم دولت ہے، ارتکاز دولت بھی ہم جس کو کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی موجودہ بینکنگ سسٹم، خاص طور پہ کنوینشنل بینکنگ سسٹم، تو اس طرح کا ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو امیر ہے وہ مزید امیر ہو جائے اور جو غریب ہے وہ اس کا کوئی اتنا خاص نہیں سوچا جاتا عام طور پر۔ تو یہ جو ناہموار تقسیم دولت ہے، یہ جو ہے یہ اسلامی بینکنگ کے نتیجے میں بھی جو ہے مزید بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر دو تین چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ ناہموار تقسیم دولت کا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم صرف اسلامک بینکنگ یا صرف بینکنگ کی وجہ سے نہیں ہے۔ بینکنگ بہرحال اس کی ایک وجہ ہے، لیکن اسلامک بینکنگ کا اس وقت جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ جو 2021 کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اسلامک بینکنگ اس وقت پاکستان میں صرف تقریباً 20% سے بھی کم ہے، صحیح، اور 80% جو ہے وہ 80% سے زیادہ جو ہے 82-83% جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ ہے، سودی سسٹم ہے۔ اب اس سسٹم کے اندر اسلامک بینکنگ، یعنی پورے بینکنگ سسٹم کے اندر اسلامک بینکنگ سمجھیں کہ اگر 100 روپے کی بینکنگ ہے تو اس میں سے 17-18 روپے کی بینکنگ جو ہے وہ اسلامک ہے، باقی ساری کنوینشنل ہے 82-83%۔ تو اسلامک بینکنگ کا امپیکٹ اتنا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو کنوینشنل بینکنگ ہے وہ بھی بذات خود پاکستان میں بہت زیادہ رائج نہیں ہے۔ یعنی بینکنگ سسٹم پاکستان میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو فائنینشیل انکلوژن ہے، مطلب جو لوگ پراپرلی عام طور پر براہ راست جو ہے وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، بینکنگ یا اس طرح کے اداروں سے استفادہ کرتے ہیں، وہ نسبتاً کم ہے۔ تو یہ جو بات ہے ناہموار تقسیم دولت کے عنوان سے، یہ والا پوائنٹ ہے ناہموار تقسیم دولت، تو اس کی ہم بات ابھی شروع کی ہے کہ ناہموار تقسیم دولت جو ہے یہ ایک اسلامی بینکنگ پر یا اسلامی مالیاتی اداروں پر ایک اعتراض ہے کہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ناہموار تقسیم دولت ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہو جاتا ہے، جو غریب ہے وہ مزید غریب تر ہو جاتا ہے، یا اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلامک بینکنگ اس وقت پاکستان میں صرف 17-18% ہے، باقی 82-83% جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ ہے۔ تو اسلامک بینکنگ 17-18% کے ذریعے باقی پہ امپیکٹ ڈالنا فی الوقت ایک یہ مشکل کام ہے، اس کا بعد میں بھی تذکرہ آئے گا، 17-18% کو یاد رکھیے گا۔ دوسرا جو ہے بینکنگ سسٹم بذات خود پاکستان میں فائنینشیل انکلوژن جو کہلاتا ہے وہ اس وقت پاکستان میں صرف 10-12% یا میکسیمم جو ہے 20% ہوگا، اس کے ایکچوئل اعداد و شمار دیکھنے پڑیں گے، لیکن یعنی آسان الفاظ میں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہے جو سرے سے بینکنگ سسٹم کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو اب اسلامک بینکنگ جو اس 10% بینکنگ سسٹم کا 17% ہے، یعنی پورے اگر اکانومی کو دیکھا جائے تو صرف 1.7% بنے گا، یعنی 10% کا 17% مطلب بنے گا پورے اکانومی سسٹم کا 1.7%۔ تو اب اگر ہم اچھا وہ جو 1.7% اسلامک بینکنگ چل رہی ہے اس میں بھی اگر موقع ملا ہم بات کریں گے کہ اس میں بھی مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ مختلف اسٹیک ہولڈر سے مراد مفتی ارشاد صاحب کی بقول کسی بھی سسٹم کے اندر 4 طرح کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، 4 طرح کے۔ نمبر 1 جو پہلے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اس نظام کو چلانے والے، صحیح، اس نظام کو چلانے والے یعنی بینکرز۔ دوسرے ہوتے ہیں اس نظام کے نظریے کو لے کر چلنے والے، صحیح، اس نظام کے نظریاتی طور پر اس نظام کو لے کر چلنے والے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام یہ اس کے ایک نظریاتی وہ ہیں تھیورسٹ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں تھیورسٹ یا اکیڈمیشنز، یہ جو ہے یہ اس کے ایک اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اس میں بھی پھر 2 طرح کی تقسیم وہ کرتے ہیں، ایک وہ جن کا بیک گراؤنڈ شریعہ وائز ہے لیکن بینکنگ کی یا اسلامک فائنینس کی ان کی نو ہاؤ ہے، تو یہ ایک طرح کے تھیورسٹ ہیں۔ دوسری جن کی اکنامکس یا بینکنگ یا فائنینس کی بیک گراؤنڈ ہے لیکن ساتھ ساتھ اسلامک
का भी थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, तो ये दूसरी कैटेगरी है। तो ये थ्योरिस्ट हैं, सही। प्रैक्टिशनर्स यानी निज़ाम को लेकर चलने वाले, थ्योरिस्ट यानी नजरिए को एकेडमिशियंस के तौर पर काम करने वाले, और तीसरी कैटेगरी है उस निज़ाम से फायदा उठाने वाले, अवामुन नास, सही। और चौथी कैटेगरी है उस निज़ाम को कंट्रोल करने वाले, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रेगुलेटर्स, सही। उस निज़ाम को कंट्रोल करने वाले, जैसे शुरू में मैंने बताया था, पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक पाकिस्तान का इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान में इस निज़ाम को कंट्रोल करने का जिम्मेदार इदारा है। तो ये जो है, ये जब नाहमवार तकसीम दौलत की हम बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग का मैंने बताया, बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान में 10%, 10-12% है, और उसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ 17% है उस 10% का। तो जो असल में हम देखेंगे तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ 1.7% बनेगा, 1.8%, जिसमें ये 4 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी तक सही तरह इस्लामिक बैंकिंग को समझे ही नहीं। बहुत सारे जो इसमें प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत सारे बैंकर्स हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग को अभी कमाल तो समझे ही नहीं। इसी तरह जो हमारे थ्योरिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, जो बैंकिंग को जानते हैं वो इस्लामिक को इस तरह सही तरह नहीं जानते, जो इस्लामिक को सही तरह जानते हैं वो बैंकिंग को सही तरह नहीं जानते। बाज लोगों का तसव्वुर इस्लाम है कि सारी अच्छी बातें जो है वो इस्लाम का हिस्सा हैं, और बाज लोगों का ये है कि सिर्फ जो चंद मोटी मोटी बुराइयां हैं उससे बच जाना, सूद से बच जाना और इन मोटी मोटी चीजों से बच जाना, ये तसव्वुर इस्लाम है। तो जिसका जो तसव्वुर इस्लाम है उस लिहाज से मजे की बात ये है कि अभी ये प्रेजेंटेशन जिस वर्कशॉप के अंदर प्रेजेंट कर रहे थे मुफ्ती इरशाद साहब, उसी प्रेजेंटेशन के उसी वर्कशॉप के अंदर 4 दिन की वर्कशॉप थी, 16 घंटे की, तो तकरीबन 19 और लोगों ने भी प्रेजेंटेशन पेश की थी। उन 19 लोगों में से यूं समझ लें कि 10 लोग इस तरफ थे कि इस्लामिक बैंकिंग इज रियली इस्लामिक, इस्लामिक बैंकिंग वाकई इस्लामिक है। बाकी 10 लोग जो है वो इस तरह थे कि इस्लामिक बैंकिंग गैर सूदी बैंकिंग तो है, इस्लामिक नहीं है। अब उनसे पूछा जाए कि गैर सूदी है लेकिन इस्लामी नहीं है, मतलब ये कि उनका तसव्वुर इस्लाम इतना आला है कि इस्लाम के तहत सारी अच्छी चीजें इस्लाम के तहत इस्लामी बैंकिंग को करनी चाहिए, और जो कहते हैं कि इस्लामिक है वो यही समझते हैं कि चंद मोटी मोटी बुराइयों से बच जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आखिर में भी 2 किताबें रिकमेंड करूंगा, लेकिन यहाँ पर रिकमेंड एक करूंगा डॉक्टर महमूद अहमद गाजी की महाजरात मईशत व तिजारत, सही। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी की महाजरात मईशत व तिजारत, वो सॉफ्ट कॉपी भी इसकी मिल जाती है अब नॉर्मली, और लाइब्रेरीज में भी मौजूद होती है। ये एक किताब जो है ना पूरी लाइब्रेरी है, यानी इसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग का माजी, इस्लामिक बैंकिंग का हाल और मुस्तकबिल, इस तमाम पहलुओं की तरफ तवज्जो दी गई है। उसमें डॉक्टर महमूद अहमद गाजी जो है वो इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग या किसी भी नए सिस्टम को जब हम इस्लामाइज करने जा रहे होंगे जो पहले से कन्वेंशनल है, तो उसमें हमें शुरू में मराहिल बनाने पड़ेंगे। पहले मरहले में हमें चंद मोटे मोटे नुकात पर जो सरी हराम चीजें हैं उस पर तवज्जो फोकस रखनी होगी। हो सकता है इस मरहले पर आपको बहुत सारे मकरूहात को कबूल करना पड़े, क्योंकि आपको फोकस करना है जो सरी हराम चीजें हैं उसको, लेकिन अगले मरहलों में अगर उस पर इक्तिफा कर लिया तो फिर वो मजेदार बात नहीं होगी, वो आइडियल नहीं होगा, बल्कि बेहतर ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ें। तो ये जो है महमूद अहमद गाजी साहब की जो किताब है महाजराती मईशत व तिजारत, उसमें इस नौयत की उन्होंने चीज कही है और बार बार कही है, तो वो काफी मुफीद होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट मुआशी माहिरीन के इश्कालात और सवालात के हवाले से उधार की पैदावार यानी क्रेडिट क्रिएशन, यानी इसके नतीजे में जो है उधार की खरीदो फरोख्त बढ़ती है जो कि बहुत पसंदीदा नहीं है। इसी तरह पेपर करेंसी के इश्कालात पे मुआशी माहिरीन, बाज़ मुआशी माहिरीन जैसे डॉक्टर असद जमान है, वो कहते हैं कि पेपर करेंसी के हवाले से ही उनको इश्काल है कि पेपर करेंसी होना ही नहीं चाहिए, सोना चांदी के हवाले से होना चाहिए। इसी तरह और भी कुछ दूसरे हैं जो सोना चांदी पे फोकस करते हैं कि ऐसी करेंसी वजूद में आए जिसकी अपनी वर्थ हो, जिसकी अपनी वैल्यू हो। ये कागज का टुकड़ा जो है ये तो करेंसी है नहीं, और किसी भी टाइम ये मसले का बाइस बन सकता है। किसी हद तक बात उनकी सही है, लेकिन बहरहाल ये शरिया डोमेन से हटकर है। शरिया डोमेन के मुताबिक जो करेंसी की हम तारीफ करते हैं या तो उसकी अपनी जाती वर्थ होती है, यानी जैसे सोना चांदी है, या जो है उसको गवर्नमेंट बैक कर रही होती है कि गवर्नमेंट जो है वो कानूनी, जिसे हम कह सकते हैं कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है कि इस रुपए के बदले जो है वो गवर्नमेंट जो है वो आप उसको जो है वो इस रुपए में खरीदो फरोख्त में पाबंद कर रही होती है। तो ये पेपर करेंसी के कुछ मामला हैं जो माशियात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बहरहाल किसी न किसी हद तक फ़िक़ही उसका भी मामला बनता है।
اور لاسٹ ہے معاشی ڈھانچے کا فرسودہ ہونا. پاکستان میں جو ہمارا سسٹم ہے اکانومک وغیرہ کا, اس میں مسائل ہیں, تو وہی مسائل جو ہے چونکہ ایک معیشت کا حصہ ہیں ہم اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہی مسائل جو ہے وہ یا اس سے زیادہ مسائل جو ہے وہ اسلامک بینکنگ سسٹم کو پیش آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے اپنے بینکس کو, اسلامک بینکس کو, جب آپ مرابحہ کرنے جا رہے ہوں تو آپ اپنے کلائنٹس کو, کیونکہ بینک نارملی کلائنٹ کو ایجنٹ بناتا ہے کہ ہماری بیہاف پہ آپ یہ چیز خرید کے لائیں. مثال کے طور پر انگلش بسکٹ والے آئے بینک کے پاس, تو بینک ان کو کہے گا کہ آپ کو کس لیے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سوجی خریدنی ہے بسکٹ بنانے کے لیے, تو وہ سوجی خریدنے کے لیے بینک ان کو ایجنٹ بنائے گا کہ آپ ہماری بیہاف پہ خرید کے لاؤ. تو اصولی طور پر خرید کون رہا ہے؟ بینک خرید رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک کا اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ایک سرکولر کے ذریعے اسلامک بینک سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے کلائنٹس کو پابند کریں کہ وہ جو انوائس ہے, جو پرچی ہے, جو یعنی خریداری کا ثبوت ہے, وہ بینک کے نام پہ ہونا چاہیے, کیونکہ اصل خریدار کون ہے؟ بینک ہے, اسلامک بینک ہے. تو اسلامک بینک کے نام پر جو ہے یہ پرچی ہونی چاہیے یا انوائس ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہاں پر یہ, لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں نہیں اپنے سپلائر کو یا اپنے فراہم کرنے والے کو کہ یہ خریداری ہم اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ بینک کے لیے کر رہے ہیں. پہلی بات تو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس چیز کو. اگر سمجھتے ہیں تو پھر وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے. اسی طرح معاشی ڈھانچے کا فرسودہ ہونے کے اندر ایک اور مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ سرے سے انوائس کے بغیر خریداری کا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ انوائس اگر جنریٹ کی پراپرلی, یا 100 کلو خریدا یا 100 بوریاں خریدی, 100 بوریوں کی اگر انوائس بنوائی, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ٹیکس دینا پڑے گا. تو اب اس ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 10 بوریوں کی انوائس بنوائی, 90 بوریاں جو ہے ویسے خرید لی. تو اب یہ معاشی ڈھانچہ جو ہے یہ فرسودہ ہونا, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی, یہ انڈاکومنٹڈ اکانومی کی ہمارے پاس مثال ہے. اس وقت ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ جو جی ڈی پی ہمیں بتائی جاتی ہے اس سے کئی گنا بڑی جی ڈی پی ہے, اور وہ انڈاکومنٹڈ ہے, وہ ڈاکومنٹس کے اندر نہیں ہے. تو یہ کچھ معاشی ماہرین کے اشکالات اور سوالات ہیں اسلامک فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا جی, اب یہ ہے کچھ اشکالات اور سوالات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملی اور تطبیقی اشکالات ہیں. مثال کے طور پر ادھار خرید و فروخت کرتے ہیں اسلامک بینک, یہ بات ہو گئی. اسی طرح پروفٹ کا فکس ہونا, یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ کا فکس کرنا ہر وقت ناجائز ہے. ایسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ کے اندر اس وقت جو کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں, اس وقت جو اسلامک بینکنگ کے اندر معاملات کیے جا رہے ہیں, ان کو ہم 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. صحیح. پہلا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خرید و فروخت کے معاملات. صحیح. مثال کے طور پر مرابحہ ہے, سلم ہے, استثناء ہے اور مساومہ ہے. یہ 4 خرید و فروخت کے معاملات نارملی اسلامک بینکنگ میں ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں اپنا بھی اس حوالے سے بتاتا چلوں. تقریباً 2014 کی مئی سے لے کر اور 2019 کی فروری تک اسلامک بینکنگ میں ٹائم گزارا ہے, تو اس لیے پریکٹیکلی کچھ اندر کی چیزیں بھی معلوم ہے الحمدللہ, تو اس کی بھی روشنی میں یہ چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو اب جو 4 طرح کے معاملات ہیں اس میں خرید و فروخت کے معاملات ہیں, جیسے مرابحہ, مساومہ, استثناء اور سلم. یہ 4 خرید و فروخت کے معاملات ہیں. تو خرید و فروخت کے اندر تو پروفٹ فکس ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ جو ہے کوئی چیز بیچ رہا ہوں, میں مثال کے طور پر میں آپ کو جو ہے ایک موبائل فون بیچ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بولوں گا میں اپنا پروفٹ فکس نہیں کر رہا, تو کیا ہوگا؟ یہ انویلڈ سیل ہو جائے گی, غلط ہو جائے گی, غرر ہوگا, اور غرر جو ہے غرر کثیر ہے, اور پھر بعد میں مسئلہ بن جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں پروفٹ جو ہے وہ اگر 10 دن میں پیسے دے دو گے تو 20 روپے پروفٹ ہے, اگر 50 دن میں پیسے دو گے تو 100 روپے پروفٹ ہے. تو یہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا. پروفٹ فکس ہونا تجارت کے اندر یہ ضروری ہے. کہاں غلط ہے؟ پروفٹ کا فکس ہونا مشارکہ مضاربہ کے اندر غلط ہے. اگر کانٹریکٹ جو ہے مشارکہ یا مضاربہ کی بنیاد پہ ہے تو وہاں پروفٹ کا پہلے سے فکس کرنا غلط ہے. وہاں آپ کو پروفٹ کی پرسنٹیج کا فکس کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں اور ہم 5-6 دوست یہاں پر جو موجود ہیں, ہم جو ہے وہ ایک اگر کانٹریکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک مضاربہ یا مشارکہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, تو ہم وہاں یہ نہیں طے کر سکتے کہ ہر بندے کو 10,000 روپے ہر مہینے ملیں گے یا 1 لاکھ روپے ہر مہینے ملیں گے, بلکہ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے جو پروفٹ ہوگا اس کا 10% جو ہے اس بندے کو ملے گا, 5% اس بندے کو ملے گا. تو یہ اصول و ضوابط ہے کہ پروفٹ کا فکس ہونا مضاربہ مشارکہ کے اندر
غلط ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپیٹری موڈ آف فائنینس. پارٹیسپیٹری موڈ آف فائنینس کے اندر پروفٹ کا فکس کرنا غلط ہے پہلے سے. لیکن خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا ایک اور جو ہے وہ کہلاتا ہے اجارہ کی بنیاد پہ یا لیزنگ کی بنیاد پہ، وہاں پر بھی آپ کو پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ کیا پروفٹ ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ پروفٹ کا فکس ہونا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں غلط ہے. ایسا نہیں ہے. مضاربہ مشارکہ میں پروفٹ فکس کرنا پہلے سے غلط ہے، لیکن خرید و فروخت کے معاملات میں اور اجارہ کے یعنی کرایہ داری کے معاملات میں پہلے سے طے کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر غلط ہوگا. اسی طرح ریفرنس ریٹ کائبور، ایک بڑا اعتراض یہ ہے عملی تطبیقات کے حوالے سے جو اشکالات میں ایک بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینک بھی کائبور یوز کرتے ہیں جو کہ انٹرسٹ بینچ مارک ہے. کائبور کا مطلب ہے کراچی انٹر بینک آفر ریٹ کائبور. تو کائبور جو ہے بیسیکلی مختلف کنوینشنل بینک جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیسے ادھار دینے کے حوالے سے جو انٹرسٹ ریٹ طے کرتے ہیں وہ جو ہے اس طرح استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینک کا اگر معاہدہ صحیح ہے، مثال کے طور پر اگر وہ مضاربہ کی بنیاد پہ کوئی کام کر رہا ہے یا مشارکت کی بنیاد پہ کوئی کام کر رہا ہے یا اجارہ کی بنیاد پہ کوئی کام کر رہا ہے، جیسے جو کہ ڈیمینشنگ مشارکہ کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ریفرنس ریٹ اگر کائبور وغیرہ یوز ہو رہا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس سسٹم سے وہ کر رہے ہیں. لیکن فی الوقت جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ 17% اسلامک بینکنگ ہے، 17 اور 18%، یعنی 17% فائنینسنگ اسلامک بینکنگ کی اور 18% جو ہے وہ ڈپازٹس ہے. تو باقی 82-83% تو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے. اور یہ کائبور وغیرہ یہ کنونشنل بینکنگ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چند 8 بڑے بینک ہیں وہ اس ریٹ کو اناؤنس کرتے ہیں. تو اب اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلامک بینکس اس کو فالو نہ کریں تو پھر کیا کریں. صحیح، ایک جواب آتا ہے کہ وہ اپنا ریٹ لانچ کریں. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اپنا ریٹ اگر لانچ کریں گے تو اس کے اندر بھی مد نظر ان کو رکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس کا طریقہ ہے، اس کا ایک وہ ہے کہ جب آپ کسی مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس مارکیٹ کے کسی نہ کسی حد تک آپ کو کنسیڈر کرنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ چلیں اس کی تفصیل میں پھر کبھی انشاءاللہ چلے جائیں گے، ابھی بہت زیادہ وہ ہو جائے گا. تو یہ ریفرنس ریٹ جو ہے یہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے کوئی کانٹریکٹ صحیح یا غلط نہیں ہوگا. صحیح یا غلط کس بنیاد پہ ہوگا کہ وہ کانٹریکٹ کی بیسس کیا ہے، مضاربہ کی بنیاد پہ، مشارکہ کی بنیاد پہ، اجارہ، سلم، استثناء، یہ جو میں نے 4 طرح کے آپ کو کانٹریکٹس بتائے تھے، ان کی بنیاد پہ اگر ہوگا تو کانٹریکٹ صحیح ہوگا. اس میں ریفرنس ریٹ آپ پروفٹ مارجن کس حساب سے تعین کرتے ہیں، اس کے لیے آپ فی الوقت کچھ اور یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایشو نہیں ہے. اسی طرح ایک معاملہ یہ یکسانیت کا اشکال، یکسانیت مطلب یعنی سودی بینک بھی اسی طرح کام کرتے ہیں اور اسلامک بینک بھی، تو یہ یکسانیت کے حوالے سے. اسی طرح معاشی اثرات کا نہ پایا جانا، اس کا معیشت پہ اثر نہیں پڑ رہا، تو متوازی بینکاری نظام کو پایا جانا، ایک ہی مرکزی بینک کے ماتحت ہونا، یہ امپورٹنٹ ہے. کہ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سودی بینک بھی اسٹیٹ بینک کے انڈر میں کام کر رہے ہیں اور اسلامک بینک بھی اسٹیٹ بینک کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، تو پھر اسلامک بینک کس طرح اسلامی ہو سکتے ہیں. تو اس کا جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اندر ایک فی الوقت اس کا ایک ادارہ ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں ایک الگ سسٹم بن جائے. تو فی الوقت جو اسٹیٹ بینک کا اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اسلامک بینکس بیسیکلی اس کے ماتحت ہوتے ہیں. اس اسلامک بینکنگ سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے چیئرمین جو ہے یہ شریعہ چیئرمین ہے، جن کی یہ پریزنٹیشن ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز، جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا تھا کافی تفصیل سے. اور آخری ہے دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی کا حل نہ ہونا. ایک بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ہم ذاتی زندگی میں بھی پاکستان میں کسی کو 1 لاکھ روپے دیں اور وہ ٹائم پہ واپس نہ کرے، کسی بھی بنیاد پہ دیں، ہم نے اس کو مال دیا اور مال کے اگینسٹ میں اس نے 1 مہینے بعد وعدہ کیا اور میں پیسے دوں گا اور وہ پھر نہ دے رہا ہو، تو ہمارے پاس کیا حل ہے سوائے یہ کہ ہم جرگہ یا پنچایت وغیرہ کی طرف جائیں یا اور. لیکن نارملی جو اتنا آسان ہمارے ہاں نہیں ہے. تو یہ عدالتی سسٹم یا قانونی سسٹم کی جو عملی مشکلات ہیں، تطبیقی اشکالات ہیں، وہ اس حوالے سے ہے. تو اس ضمن میں جو ہے اسلامک بینک پھر کیا کرتے ہیں، وہ چیریٹی لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائملی پیمنٹ نہیں کیا تو آپ اتنی اماؤنٹ صدقہ کریں گے. تو یہ جبری صدقہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کا معاملے کا حل ہے، ورنہ یہ ہے کہ ٹائملی کوئی بھی پھر پیمنٹ نہیں کرے گا اگر سب کو آزاد چھوڑ دیں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ایک پوری پکچر کو واضح کر رہی ہیں کہ اسلامی مالیاتی اداروں پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ کس کس نوعیت ہیں اور اس کے کیا کیا پہلو ہیں.
تو یہ اس کی ڈائیگرام تھی کہ اسلامی مالیاتی اداروں پر ہونے والے اشکالات کی مختلف جہات، اس میں ہم نے فقہی ڈسکس کی، قانونی ڈسکس کی، معاشی طور پر ڈسکس کی اور دیگر بھی کی۔ تو اب مزید تھوڑا سا فقہی، چونکہ فقہ المعاملات المالیہ کی کلاس ہے تو اس میں مزید ہم پھر تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کوئی بات ہے تو ہم کر سکتے ہیں، اگر آپ حضرات میں سے کوئی بات کرنا چاہے۔ اچھا جی، تو اس میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو اسلامی مالیاتی اداروں پر سود کے حوالے سے ہونے والے اشکالات کا علمی جائزہ، تو تصور ربا پر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ ربا پر کی جانی بحثیں جو ہے یہاں پر انہوں نے مزید اس کی بتائی ہے، 4 نوعیت کی ہیں۔ ربا کے جدید تصور کے مخالف حضرات، یہ لوگ بینکاری کے ربا کو ربا ہی نہیں مانتے۔ پاکستان میں یا دنیا بھر میں اب تو یہ والا معاملہ بہت کم ہو گیا پچھلے، بلکہ لیکن ابھی بھی آہستہ آہستہ جیسے بعض اوقات جو ہے سویا ہوا جن بیدار ہوتا ہے نا، کبھی کبھی یہ والا معاملہ بھی اٹھ کے آتا ہے۔ ایک دوست نے، بلکہ ایک مفتی ہیں فیصل بینک میں، ان کو کسی اسلامک بینکر نے یہ ایک آرٹیکل دیا کہ جو کوئی صاحب تھے، انہوں نے وہ آرٹیکل لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ربا تو ربا ہی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ بہت کم ہو گیا معاملہ، لیکن پچھلے زمانوں میں 1970s تک یہ والا معاملہ بہت زیادہ تھا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، ربا کے حوالے سے ہم نے ربا کے حوالے سے 4 طرح کی آیات ڈسکس کی کہ ربا کے حوالے سے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میرے اور میرے رسول کے خلاف جو اعلان جنگ ہے ربا میں ڈیلنگ کرنا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اتنی کڑی بات کے بعد ایک اہل جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ کیوں جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں جائے گا؟ تو پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ نارملی جو لوگ اس معاملات سے منسلک تھے وہ اس کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس زمانے کا ربا جو تھا وہ ربا بہت زیادہ بڑا دگنا چگنا ہوتا تھا، اور یہ والا ربا جو ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور یہ تو نامنل ریٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ رائے بالکل رد کر دی گئی ہے، اور اس رائے کے خلاف بہت سارا علمی مواد موجود ہے۔ امت کے بڑے طبقات نے اس رائے کو بالکل قبول نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک پہلو ہے ربا کے جدید تصور کے حوالے سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سرے سے جو بینکنگ انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ یعنی ربا والا نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ علمی طور پر رد ہونے کے باوجود ہماری عدالتوں میں ابھی تک یہی گھوم رہا ہے کہ یہ بینکنگ انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک سابق چیف جسٹس جو ہے وہ یہ بھی ریمارک دیتے گئے کہ ربا جو ہے جو عدالت کا کام نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرانا، جو ڈیلنگ کرے گا اللہ اس کو پوچھے گا۔ تو بہرحال ایک مزاحیہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، تو ایک لطیفہ یہ بھی ہوا ہے۔ اسی طرح وقت کی قیمت کو مطلقاً ربا قرار دینے والے حضرات، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک چیز میں اپنا موبائل آپ کو بیچ رہا ہوں مثال کے طور پہ 10,000 روپے کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نقد دو گے تو 10,000 روپے، اگر آپ مجھے 2 مہینے بعد پیسے دو گے تو میں 10,000 کا نہیں بیچ رہا بلکہ 12,000 کا بیچ رہا ہوں۔ تو شریعہ وائز جو اس حوالے سے اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو مجلس عقد ہے، یعنی جب آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں اس وقت یہ طے کر لینا ضروری ہے کہ 10,000 والا ڈیل ہو رہی ہے یا 12,000 والی ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اگر ایک دفعہ آپ نے طے کر لی کہ 10,000 والی ڈیل ہو رہی ہے، یعنی یہ بندہ جو ہے کیش پیسے دے گا، اور آپ نے 1-2 دن اس کو مہلت دے دی اور 1-2 دن کے بجائے اس نے 1 مہینے بعد پیسے دیے، اب آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ 12,000 دو چونکہ تم نے 1 مہینے بعد دیے، کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈیلنگ کرتے وقت تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یار آپ کو دونوں آپشنز ہیں، لیکن جب ایک دفعہ ڈیل فائنل ہو گئی پھر آپ قیمت نہیں بڑھا سکتے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آفر کرنا ہی غلط ہے کہ یہ آج دو گے پیسے تو اتنے ہیں اور 1 مہینے بعد دو گے تو اتنے، تو یہ وقت کی قیمت قرار دیتے ہیں اور وقت کی قیمت کو مطلقاً جو ہے ربا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ والی رائے بھی جو ہے یہ نارملی اتنی راجح نہیں ہے، امت کے فقہاء نے اس کو رد کیا ہے، اور ادھار اور نقد کے سودوں کو نارملی فرق اس میں قبول کیا گیا ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے، آپ نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہوگا۔ پھر اسی طرح ربا الفضل اور ربا النسیہ یعنی خرید و فروخت اور قرض کے سود کے تصور کو تسلیم کرنے والے حضرات اس کی بنیاد پر مسائل کے استخراج کرتے ہیں۔ علمی حلقوں میں یہ عموماً یہی رائے قبول کی گئی ہے اور اسی کی بنیاد پر اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی مالیاتی اداروں کے لیے فقہاء معاصرین کے جانب سے تیار کیے جانے والے معیارات شریعہ اسی رائے کو پیش نظر رکھے گئے۔
یعنی ربا الفضل اور ربا النسیہ یہ ربا کی دو قسمیں ہیں، جس کو ہم ربا النسیہ کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ زیادہ ہے. اسی طرح ربا الفضل جو ہے یہ احادیث میں تذکرہ اس کا زیادہ ہے تو اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں. تو ربا الحدیث یا ربا الفضل جو ہے یہ 6 چیزیں ہیں، تو اس کا آپس میں تبادلہ، اور ربا النسیہ ادھار کے لین دین کے حوالے سے. تو اس والے معاملے پہ جو ہے علمی حلقوں کا بہت زیادہ معاملہ ہے. اور ہمارے پاس آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں اس ریکارڈنگ کے. تو مالیاتی نظام میں رائج طریقوں اور سود کی جدید تطبیقی صورتوں میں فرق نہ کرنے والے حضرات، تو یہ ربا کے حوالے سے جو چوتھی ڈائمنشن ہے یہ عموماً مالیاتی اداروں کے ساتھ اشتغال نہ رکھنے والے حضرات، یعنی یہ والا جو میں نے بتایا تھا اسٹیک ہولڈرز 4 طرح کے ہمارے پاس، یعنی اکیڈمیشنز ہیں یا علماء حضرات آپ کہہ لیں، یونیورسٹیز میں پروفیسر حضرات ہیں. اب جو لوگ مالیاتی اداروں کے ساتھ جن کا بہت زیادہ رابطہ نہیں ہے، بہت اچھے انداز میں وہ مالیاتی اداروں کو نہیں سمجھے ہوئے ہوتے، تو بہت سارے ان کے سوالات جو ہے وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے کے اندر فال کرتے ہیں. تو بہت سارے سوالات اور تصورات اپنے ذہن میں وہ آٹومیٹک قائم کر لیتے ہیں، کہیں کسی کی تحریر پڑھی جس بندے نے خود بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو جس کے تحت سود کا مفہوم ان کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے جس کا جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے. جیسے کہ یہ تصور کے اسلام میں فکس کرنا منع ہے، جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مکمل طور پر کسی بھی پہلو سے جو ہے وہ پروفٹ فکس نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بات ہوئی کہ پروفٹ جو ہے مضاربہ مشارکہ کے اندر فکس کرنا غلط ہے، لیکن تجارت کے اندر یعنی استثناء، سلم، مرابحہ، مساومہ، ان کے اندر اور اجارہ کے اندر فکس کرنا یہ تو ضروری ہے، ورنہ آپ کی جو کانٹریکٹ ہے، آپ کا جو عقد ہے، جو آپ کے خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس کے اندر غرر آ جائے گا، غرر کثیر، جو کہ مفضی الی النزاع ہوگا، بعد میں جھگڑا پیدا ہوگا، جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے. تو اسلام میں فکس کرنا منع ہے، یہ ایک حقیقت نہیں ہے، جبکہ جو نارملی اس طرح کے مالیاتی اداروں سے وابستہ نہیں ہوتے یا اس کو نہیں سمجھے ہوئے ہوتے، وہ اگرچہ علمی طور پر بہت اچھا مقام ہوگا ان کا، لیکن عملی طور پر اس چیز کو صحیح طرح نہ جاننے کی وجہ سے مسئلہ ہوگا. اسی طرح ایک مشہور و معروف جملہ ہے، پیسے کے اوپر پیسہ سود ہے. صحیح؟ تو اب پیسے کے اوپر پیسہ سود ہے تو پھر اس لحاظ سے تو ساری چیزیں ہی سود ہو جائیں گی، یعنی ایون آپ کسی کو اگر نفع نقصان کی بنیاد پہ پیسہ دے رہے ہیں تب بھی وہ سود ہو جائے گا، کیونکہ پیسہ دے رہا ہے اس کے بدلے میں پیسہ لے رہا ہے. اس کا جو صحیح مفہوم ہے، پیسے کے قرض کے طور پر پیسہ دینا اور اس کے بدلے اوپر ایکسٹرا پیسہ لینا وہ سود ہے، جس کو ہم جو قاعدہ کلیہ کہتے ہیں کل قرض جر منفعا فہو ربا. صحیح؟ تو یہ جو ہے یہ سمپل سا اصول ہے کہ قرض کے طور پر پیسے دیے، اس کے اوپر جو اضافہ اگر لے رہے ہیں تو وہ پھر سود ہوگا. اسی طرح سونا چاندی کے احکام سے ناواقفیت وغیرہ یا ناجائز بے کو سود سمجھنا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ مالی معاملات سے وابستگی نہ رکھنے والے حضرات جو ہے وہ سود نہیں ہوتا، لیکن وہ سود سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پراپرلی ان سسٹم سے واقف نہیں ہے. آپ حضرات چونکہ فقہا میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ جو فقہ حنفی کے ائمہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ معاشیات کو سمجھنے کے لیے، اپنے وقت کے عقود کو سمجھنے کے لیے بازار میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. اس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں آبزرویشن میتھڈ. کوالٹیٹیو ریسرچ کا جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے کہ آپ آبزرو کرتے ہیں اور پریکٹیکل آبزرو کرتے ہیں، یعنی وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کسی سے سنی سنائی بات نہیں، پریکٹیکلی جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو آج کی کوالٹیٹیو ریسرچ کا 3 جو سورس ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ ترین سورس ہے کہ آپ آبزرو کرتے ہیں. تو یہ آبزرویشن آج کے دور میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ کبھی انشاءاللہ ہم الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ پہلو تھے سود کے حوالے سے. یہ بات پہلے سے ہو چکی ہے، سودی بینچ مارک کا بطور ریفرنس ریٹ استعمال کرنا. تو بینکاری کے نظام میں سودی بینچ مارک کو معیار بنانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اسلامک بینک ابھی جیسا میں نے بتایا 17-18% اسلامک بینکنگ ہے اور 82-83% جو ہے کنوینشنل بینکنگ ہے. تو ابھی فی الوقت جو ہے اسلامک بینکنگ اس حوالے سے مجبور ہے، آگے چل کے امید ہے انشاءاللہ اس حوالے سے تدارک ہو جائے گا. اسی طرح ٹائم ویلیو آف منی فائنینسنگ میں اعتبار، وقت قدر و قیمت کے بارے میں منفی رائے ہونا. جیسے میں نے بتایا کہ آپ ادھار موبائل بیچ رہے ہیں تو 12,000 کا، نقد بیچ رہے ہیں تو 10,000 کا. تو اس حوالے سے جو شریعہ کریکٹ اوپینین ہے وہ یہ کہ آپ کو مجلس عقد میں ایک اماؤنٹ کو طے کرنا ضروری ہے کہ کانٹریکٹ کتنے کا ہو رہا ہے. آفر کرنا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سرے سے آفر کرنا ہی غلط ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک نارملی اشکال ہے. اسی طرح تورق اور سودی ہیلا وغیرہ، یہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں.
تو ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے بس اس کو کرتے ہیں, 2-3 سلائڈس ہیں انشاءاللہ, پھر 1-2 چیزیں آپ سے اور شیئر کرنی ہے. تو نتیجے کے اعتبار سے ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے, نتیجے کے اعتبار سے اسلامی مالیاتی عقود اور سودی مالیاتی عقود میں موافقت, یعنی تمام پروڈکٹس ملتی جلتی ہیں. تو اب جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی پروڈکٹس ملتی جلتی ہوں گی. شریعہ وائز جو ضروری چیز ہے کہ دونوں, یعنی اسلامک پروڈکٹ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہو, خرید و فروخت کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہو, اسلامی لا آف کانٹریکٹ کو فالو کیا جا رہا ہو وغیرہ. اسی طرح کرنسی کے تبادلے میں بے صرف کے احکامات کو اعراض کرنا, جس کو کرنسی سلم کہتے ہیں, تو بے صرف کے حوالے سے. اسی طرح مرکزی بینک کے نظام کے تحت اسلامی بینکاری کا ہونا, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. کہ اسٹیٹ بینک جو ہے, یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, اسٹیٹ بینک دونوں طرح کے اداروں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے بات کی کہ اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک کا, وہ اسلامک ریلیونٹ معاملات میں جو ہے وہ اسلامک بینکوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دیگر معاملات میں مثال کے طور پر بینک برانچ جو ہے رمضان میں 9 بجے سے 1 بجے تک کھلے گی یا 9 بجے سے 2 بجے تک کھلے گی, اس معاملے میں جو ہے وہ اسلامک اور کنونشنل بینکوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹیٹ بینک کے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, جس میں شریعہ وائز کوئی ایشو نہیں ہے. تو اسلامی معاملات میں جو اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے. اور کچھ اسلامی بینکاری پر سود کے حوالے سے اشکالات میں مالیاتی نظام میں موجود دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ لین دین. ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلامک بینک جو ہے وہ دیگر کنونشنل بینکس کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں, تو جبکہ عوام الناس کو تو منع کیا جاتا ہے کہ کنونشنل بینک کے ساتھ لین دین نہ کرو. تو بہرحال اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ کانٹریکٹ صحیح ہے, اسلامک بینک اگر کسی کنونشنل کے ساتھ بھی کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ پریفر تو یہی ہوتا ہے کسی اسلامک بینک کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی اسلامک بینک کے پاس جو ہے وہ اماؤنٹ زیادہ ہے اور دوسرے بینک کو ضرورت ہے, تو اس صورت میں اگر دوسری طرف بھی اسلامک ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ آرام سے مضاربہ مشارکہ یا اجارہ ڈیمینشنگ مشارکہ اس طرح کے کانٹریکٹس کے ذریعے معاملات طے کر لیتے ہیں, وکالہ کے ذریعے طے کر لیتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف کنونشنل بینک ہے تب بھی اسلامک بینک جو ہے وہ بائی لائسنس اپنے لائسنس کے اعتبار سے اس بات کا پابند ہے کہ وہ لازماً اسلامک ہی اس معاملے کو لے کر چلے گا اور اسلامک طور پر ہی اس معاملے کو اختتام پذیر کرے گا. تو یہاں تک آ کے جو ہے یہ پریزنٹیشن اختتام پذیر ہوئی. اور جو ساتھی ہمارے بعد میں جوائن کیے تھے, خاص طور پہ مفتی شفاعت بھائی اور مفتی وقاص بھائی, تو بیسیکلی یہ پریزنٹیشن ہے اسلامی مالیاتی اداروں پر سود کے حوالے سے اشکالات کا علمی جائزہ. یہ ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز ہیں, بینک اسلامی کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں, اسٹیٹ بینک کے شریعہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, SECP کے شریعہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور بھی دیگر جگہوں پہ. ان کا ماشاءاللہ ایک اچھا اسلامک بینکنگ کا ایکسپیرینس بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, اور میرا بھی اتفاق ہوا ہے ان سے تقریباً 5 سال کے قریب جو ہے وہ ان کی نگرانی میں کام کرنے کا بینک اسلامی کے شریعہ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسلامک فائنینس ٹرینر اور اسلامک فائنینس آفیسر کے طور پر. تو ایک الحمدللہ ایک اچھا تعلق رہا تھا. تو یہ ایک پریزنٹیشن تھی جو 1 ستمبر کو انہوں نے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک ورکشاپ میں پریزنٹ کی تھی. تو ہمارا تقریباً 2 منٹ کا ساتھ ہے, 2 منٹ بعد یہ ریکارڈنگ اختتام پذیر ہوگی. کوئی ساتھی کوئی بات ڈسکس کرنا چاہے تو بالکل ویلکم ہے. چلیں, تو اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا تو ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے کہے سنے کو قبول کرے اور ہم سے اپنے دین کا وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے. اور بقول ہمارے ایک استاد محترم زبیر منصوری صاحب کے, اکثر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر زندگی میں ہم خود کچھ بڑا نہیں کر سکتے تو کسی بڑے کام کا چھوٹا سا حصہ ضرور بن سکتے ہیں. تو ہم فقہ المعاملات المالیہ کے ساتھی ہیں, تو انشاءاللہ سود کے حوالے سے پاکستان میں جو کوششیں ہو چکی ہیں, ہو رہی ہیں, اس میں انشاءاللہ اپنا کردار ضرور ادا کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش بچي اعظم زه خوږیږم اعظم خوښه